المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اصل موضوع پر کچھ عرض کروں اس سے پہلے ایک واقعہ توجہ سن لے. کافی دنوں پہلے کی بات ہے. شہر کوفہ میں ایک ایماندار کوئی رہتا تھا. وہ اپنے گھوڑے کے ذریعہ مناسب اجرتا پر لوگوں کے سامان لے جایا کرتا تھا. لوگ اس سے بہت خوش تھے. ایک دن کی بات ہے، وہ معمول کے مطابق اپنے گھوڑے لیے ہوئے سواری کے انتظار میں تھا کہ اچانک ایک آدمی اس کے پاس آیا جو ایک پیر سے معذور لگ رہا تھا. اس نے کلی سے درخواست کی کہ مجھے فلاں مقام تک پہنچا دو. اجرتا طے ہوئی اور دونوں چل پڑے. آگے جا کر چوراہا ملا. آدمی نے کہا اس راستے سے چلتے تو بڑا اچھا ہوتا، یہ راستہ میرا جانا پہچانا ہوا ہے. کلی نے اس کی بات مان لی. چلتے چلتے راستے میں ایک جنگل ملا. وہ آدمی اچانک گھوڑے سے کودا اور تلوار نکال کر کلی کے سامنے کھڑا ہو گیا. کلی یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا. اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. وہ نہایت عاجزی سے بولا، بھائی میرا سب کچھ تم لے لو اور مجھ کو چھوڑ دو، میں کسی سے تمہاری شکایت نہ کروں گا. مگر ڈاکو نے ایک نہ سنی اور کہا سامان تو میرا ہی ہے، میں کچا کام نہیں کرتا کہ تجھ کو چھوڑ دوں اور بعد میں تو بدلا لے. پھر کلی نے عاجزی کی، اچھا مجھے 2 رکعت نماز کی مہلت دے دو. آدمی اس پر راضی ہو گیا. کلی نے فوراً نیت باندھ لی اور اللہ سے عاجزی کی. اس کی آنکھوں سے زاروں قطر آنسو جاری ہو گئے. اتنے میں ایک دوسرا گھڑسوار آیا اور اسے ڈاکو پر حملہ کر دیا. ڈاکو گرا اور تڑپنے لگا. دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکو کے بدن سے آگ کے شعلے نکل لگے. آن کے آن میں اس کا کام تمام ہو گیا. ادھر کلی نماز اور دعا سے فارغ ہو کر یہ منظر دیکھا. اس نے گھڑسوار اجنبی کو آواز دی مگر وہ غائب ہو گیا اور جاتے جاتے یہ کہہ گیا اب تم جہاں چاہو محفوظ ہو. یہ ہے نماز اللہ کے سامنے گریہ وزاری کی برکت. صحیح معنوں میں ہم اگر اچھی طرح سے نماز پڑھے اور اللہ سے رو رو کر دعا مانگے تو اللہ ہماری تمام دعا کو اسی طرح قبول فرمائے گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.